نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا۔ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مختصراً یہ بتلایا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے سامنے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ پھر نفخہ اولیٰ یعنی سور پھونکے جانے کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس رکوع کے اندر آخرت کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن تمام لوگ مر جائیں گے، اور جتنے بھی جاندار زمین پر ہیں ہر ایک کو موت آ جائے گی، تمام چیزیں تہو بالا ہو جائیں گی، تو کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ تو اتنے بلند و بالا ہیں، اتنے مضبوط ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو آپ یہ بتائیں ان پہاڑوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ پہاڑ تو بڑے مضبوط نظر آتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے تھے کہ پہاڑوں کا قیامت میں کیا ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے میرا رب ان کو اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ان کو بالکل ہموار میدان بنا دے گا، یعنی بالکل ریزہ ریزہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو بالکل زمین کے برابر فرما دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، آپ اس میں نہ تو کوئی ناہمواری دیکھیں گے، کوئی اونچ نیچ دیکھیں گے، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی بلندی دیکھیں گے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ٹیلوں کی شکل میں پہاڑ موجود ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ گڈھے وہاں پر ہو جائیں، بلکہ بالکل زمین کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو کر دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن تمام لوگ اتباع کر رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے پکارنے والے کی، لا عوج لہ، اور اس دن کوئی کجی نہیں ہوگی اس کے لیے۔ تب یہ ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام لوگ حضرت اسرافیل، یہ جو تذکرہ ہے دوسرے سور کا اصل تذکرہ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسرا سور پھونکیں گے تو تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ پہلے سور کا تذکرہ ماقبل کی آیات کے اندر آیا ہے، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سور پھونکے گا۔ اور ماقبل میں یہاں پر ہم نے بتلایا تھا کہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس میں تمام کائنات ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے بعد حکم دے گا حضرت اسرافیل کو دوسرا سور پھونکنے کا، تو پھر دوسرا سور پھونکیں گے۔ وہ اس وقت تمام انسان جو ہیں وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ تو داعی جو ہے یہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام مراد ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی، جس دن پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے پکارنے والے کے، لا عوج لہ، اور ان کے لیے اس دن کوئی کجی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جیسے انبیاء علیہ السلام کی کچھ باتوں کو مانا ہے، کچھ کو نہیں مانا، دل کیا تو آپ کی اطاعت کر لی، دل نہیں کیا تو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان حضرت اسرافیل کے پیچھے قبروں سے نکل کر کے چلنے لگے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور تمام آوازیں اللہ رب العزت کے سامنے، رحمان کے سامنے پست ہوں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، آپ نہیں سنیں گے سوائے پاؤں کی آہٹ کے۔ ہمس کہتے ہیں
پاؤں سے جب انسان چلتا ہے تو چلنے سے پاؤں کی جو آہٹ پیدا ہوتی ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو ہمس کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کل قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد جب تمام لوگ نکل کر کے چلیں گے میدان محشر کی طرف، تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ شور و غل ہو یا لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں، بس صرف ان کے جو آہٹ ہوگی اس کی آواز محسوس ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کو نفع نہیں پہنچائے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس شخص کے اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور اس شخص کے واسطے اللہ تبارک و تعالی بولنے کو پسند فرمائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے شفاعت کریں گے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ ہیں، اسے حافظ قرآن کے تعلق سے بھی شفاعت کا تذکرہ ملتا ہے، تو سب لوگ یہ شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ جو شفاعت ہوگی یہ کب ہوگی اور کن لوگوں کے لیے ہوگی، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا صرف انہی کے لیے شفاعت کی جائے گی، ہر آدمی کے لیے شفاعت نہیں کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے یا اولیاء کرام سفارش کریں گے، یہ صرف اس آدمی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اجازت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اجازت کس کے لیے ہوگی؟ عام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجازت عطا فرمائے گا سفارش کرنے کی۔ باقی وہ لوگ جو ایمان سے خارج ہیں، ایمان دنیا کے اندر لے کر کے نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سفارش کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی سب احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اگلے بھی اور پچھلے احوال کو بھی۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی باتیں جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام باتیں جانتا ہے اور اس سے زیادہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جتنا ہے لوگوں کا علم اتنا نہیں ہے، تو اللہ کے علم کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ذات کے سامنے جو حی ہے، جو زندہ ہے اور قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے ہر ایک کے۔ چہرے کے جھکانے میں کافر اور مسلمان سب کے سب برابر ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے کافر اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوگا، ایسے ہی مسلمان بھی اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوگا۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرق بیان فرمایا، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ یہ جو چہروں کا جھکنا ہوگا یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہوگا، یہ ہوگا ایک خوف کی وجہ سے، ایک ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو مسلمان ہوگا ان کے دلوں سے ڈر کو دور فرما دے گا، چونکہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام فرما دے گا۔ وقد خواب، اور ناکام ہوگا ہر وہ شخص من حمل ظلمہ، جو ظلم لے کر کے آیا، یعنی اس نے شرک اور کفر کیا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی ظلم کا تذکرہ ملتا ہے اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ کفر اور شرک ہی ہوتا ہے، اعمال سیئہ جو ہیں وہ ظلم کے دائرے میں نہیں آتے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی حالت میں، صرف اعمال صالحہ یہ معتبر نہیں ہوتے بلکہ اعمال صالحہ کے لیے ایمان ضروری ہے۔ کافر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور بڑے اچھے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ نماز روزہ تو ہماری طرح نہیں کرتے، لیکن غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، ان کی فریاد رسی کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، ملنے والوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، یہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں اچھے ہیں اور اعمال صالحہ ہیں، اور اللہ کی جانب سے ان تمام اعمال پر ثواب کا وعدہ ہے اور درجات کی بلندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ان اعمال کو کرتا ہے، اعمال تو اچھے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ اعمال بھی معتبر نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں دنیا کی زیادتی کے ساتھ تو دے سکتا ہے، باقی آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تو اعمال صالحہ جو ہیں وہ معتبر ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ میں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، وہ
نہیں خوف کرے گا کسی زیادتی کا ولا ہضمہ اور نہ ہی کسی کمی کا۔ یعنی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ جو گناہ اس نے نہ کیے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اس کے حصے میں لکھ دیے ہوں اور اعمال نامے میں لکھ دیے ہوں، تو ایسی کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی اور کمی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی نیکی اس نے کی اور وہ نیکی اس کے اندر درج نہ کی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جتنے اعمال بندے نے دنیا میں کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی اعمال کو اعمال نامے کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے درج فرما رہا ہے، اور کل قیامت کے دن سارے اعمال بندوں کے سامنے ہوں گے۔ نیکی والے جو اعمال ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے اور برائی کے جو اعمال ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ایسے ہی ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے عربی بنا کر، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں طرح طرح کی وعید بیان فرمائی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید سننے والے لوگ اس سے ڈر جائیں، او يحدث لهم ذکرا، یا قرآن کریم ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے، یعنی وہ نصیحت حاصل کریں قرآن کریم کو سن کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔